اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم فاشکروا لی ولا تکفرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران غازی عباس، آج کی مجلس ذکر حسین کے عنوان پر ہوگی کہ آج تک آپ نے امام حسین کا ذکر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. کرتے ہوئے عزاداروں کو دیکھا، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسے ذاکر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ امام حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کا تذکرہ ہر خاص و عام کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. اللہ نے یہ قرآن مجید میں آیہ کریمہ کو نازل فرمایا. مجھے بس ایک ہی جملے پہ بحث کرنی ہے، ایک ہی جملے پہ گفتگو کرنی ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. عزیزان محترم، اللہ علل اعلان یہ کہہ رہا ہے اے لوگو تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میری حمد کرو گے میں تمہاری مدح کروں گا. تم میری ثنا کرو گے میں تمہاری ثنا کروں گا. تم میری تعریف کرو گے میں تمہاری تعریف کروں گا. تم میری تعریف زمین کے سطحوں سے کرو گے میں تمہاری ثنا آسمان کی بلندیوں سے کروں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا تم میری ثنا کرو، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اور جب تم میری ثنا کرو گے تو تم اپنے اعتبار سے کرو گے، لیکن جب میں تمہارا ذکر کروں گا تو میں اپنے اعتبار سے کروں گا. تو عزیزان محترم، بہت ہی جلدی آپ کو منزل مقصود تک لے کر آؤں گا. مولا کائنات کی ولادت کے بعد مولا نے رسول کے ہاتھوں پہ یہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، آپ کہیں تو میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کو پڑھ سکتا ہوں. جب چاروں کتابیں پڑھ دی علی نے اور اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تم نے توریت کو موسیٰ کی طرح پڑھا بلکہ موسیٰ سے بہتر پڑھا، انجیل کو عیسیٰ سے بہتر پڑھا، زبور کو داؤد سے بہتر پڑھا، قرآن کو بالکل میری طرح پڑھا. اور عزیزان محترم، مولا کائنات میں پیدا ہونے سے لے کے مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک کوئی بھی لمحہ علی کے ذکر سے خالی نہیں چھوڑا. تو لہٰذا اللہ نے بھی یہ وعدہ کر لیا اے علی جب تک قیامت نہیں آئے گی پورے لوگوں کی زبانوں پہ تمہارا تذکرہ کر دوں گا. نعرہ صفدری، نعرہ علوی، نعرہ غضنفری، نعرہ حسینی، نعرہ صلوات. عزیزان محترم، پیدا ہونے سے لے کے آخری وقت تک، آخری لمحے تک اللہ کا ذکر ایسے کیا، اللہ کا تذکرہ ایسے کیا تو اللہ نے بھی اتنے فضائل عطا کر دیے. علی کی ثنا ایسے کر دی، کبھی اٹھے تب بھی آیت آ گئی، بیٹھتے ہیں تب بھی آیت آ گئی، تلوار اٹھا لیا تب بھی آیت آ گئی، گھوڑے پہ سوار ہو گئے تب بھی آیت آ گئی. یعنی اللہ کا ذکر علی نے زمین سے کیا، اللہ نے علی کا ذکر آسمان سے کیا.
اور اس طریقے سے کیا کہ رسول کو کہنا پڑا یا علی تمہارے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور درختوں کو قلم بنا لیا جائے تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ حیدری حیدری مولا کائنات پر بلند تر صلوات۔ اور عزیزان محترم میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ثنا اور اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی ذکر امام علی نے پیدا ہونے کے بعد کیا۔ قسم خدا کے عزیزان محترم، پیدا ہونے کے بعد اللہ کا تذکرہ کرنا اور ہے، مرنے کے بعد نو کے ثنا کی بلندی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگوں تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ مولا کائنات نے تذکرہ کیا، اللہ علی کا ذاکر بن گیا، اللہ نے علی کے شان میں سوروں کو نازل کر دیا، آیتوں کو نازل کر دیا۔ ارے مرنے کے پہلے جب علی نے ذکر کیا تو عالم یہ ہوا کہ قرآن علی کا قصیدہ نظر آنے لگا۔ ارے مرنے کے بعد جب حسین نے تذکرہ کیا تو اللہ نے کیسے وعدے کو وفا کیا، کیسے حسین کا ذکر کیا۔ عزیزان محترم ایسا ذکر کیا کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اور آپ کی فکر جا بھی نہیں سکتی۔ خانہ کعبہ کا طواف کون کرتا ہے؟ یہودی کرتا ہے، مسیحی کرتا ہے، ہندو کرتا ہے، سکھ کرتا ہے یا عیسائی کرتا ہے؟ تو سب کہیں گے نہیں کوئی نہیں کرتا، صرف مسلمان کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا ذکر صرف مسلمان کرتا ہے۔ ارے یہی تو فرق ہے کعبے میں اور کربلا میں۔ ارے کعبے کا طواف صرف مسلمان کرتا ہے اور کربلا کی زیارت ہر انسان کرتا ہے۔ ارے اللہ نے صرف مسلمانوں سے کہا کہ میرے گھر کی زیارت کرو اور ہر انسان پہ واجب کر دیا کہ حسین سے محبت کرو، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس نے کعبے کو بھی بچا لیا اور میری عبادتوں کو بھی بچا لیا۔ عزیزان محترم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حسین کا ذکر کیسے کیا۔ حسین نے وقت آخر تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھرمٹ میں مسلح عبادت کو کربلا کی زمین قرار دیا اور اس کے بعد ایسا سجدہ کیا۔ ارے ظالم تلواروں پہ تلواریں چلاتے رہے، نیزوں پہ نیزے مارتے رہے، لیکن حسین اللہ کا ذکر کرتا رہا، حسین اللہ کا تذکرہ کرتا رہا۔ حسین کہتا رہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہاں تک کہ حسین کا سر نوکے نیزہ کی بلندی پہ سوار ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہا۔ ارے حسین کا سر کٹ گیا لیکن حسین نے اللہ کے ذکر کا رشتہ ختم نہیں کیا۔ قسم خدا کی عزیزان محترم، اب اللہ نے بھی ایسا تذکرہ کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسا تذکرہ کیا۔ عزیزان محترم اللہ نے یہ کائنات کو بنایا، پھولوں کو بنایا، کلیوں کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، مچھلیوں کو بنایا، تمام خلائق جتنے آپ سوچ سکتے ہیں اور جتنے آپ نہیں سوچ سکتے اتنی مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ نے ساری مخلوق کو بنائی۔ اور اس کے بعد اللہ نے حسین کا ذکر
ان مخلوق کے زبان پہ جاری کر دیا. عزیزان محترم تمام مخلوق کے زبانوں پہ اللہ نے حسین کا تذکرہ جاری کر کے اذکرکم کی مثال قائم کر دی. حسین تم نے وقت آخر میرا تذکرہ ارے تلواروں کے چھاؤں میں کیا تو میں بھی آخری آدمی تک اور آخری وقت تک تمہارا تذکرہ ہر زبان پہ جاری کر کے یہ بتا دوں گا کہ تم نے وقت آخر کربلا میں میرا تذکرہ کیا اور میں وقت آخر تک عرش آخر کی بلندی سے تمہارا تذکرہ کرتا رہوں گا. حیدری یا علی خیبری یا علی علوی یا علی پھولوں کو تذکرہ پھولوں کو بنایا حسین کا تذکرہ ہو گیا. پہاڑوں کو بنایا حسین کا تذکرہ ہو گیا. چرند کو بنایا حسین کا تذکرہ ہو گیا. پرندوں کو بنایا حسین کا تذکرہ ہو گیا. ارے آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے آپ نے یہ پڑھ دیا؟ تو عزیزان محترم حدیث قصہ اٹھائیے تو ایک مرتبہ اللہ ملائکہ کے سامنے کہہ رہا ہے نہ میں نے زمینوں کو بنایا نہ میں نے آسمانوں کو بنایا نہ میں چرند کو بنایا نہ میں پرند کو بنایا بلکہ ان پانچوں کی محبت میں. ارے جب یہ ساری کائنات تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی پروردگار تو نے مجھے زینت بخشی تیرا شکریہ, تو نے مجھے عزت دی تیرا شکریہ. ایک مرتبہ اللہ نے بھی کہا اے پھولو اے پتو تم میرا شکریہ بعد میں ادا کرنا. ارے جس کے صدقے میں تم نے بنایا ہے ارے اس حسین کا شکریہ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین ارے صلوات. تو ایک مرتبہ ساری کائنات کربلا کا رخ کر کے حسین کو سلام کرتی ہے. ارے ہم نے کائنات تو کائنات کے رہبروں کو بھی حسین کو سلام کرتے ہوئے دیکھا. آدم نے کہا اے میرے وارث تجھ پہ سلام. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ نوح نے کہا اے میرے وارث حسین تجھ پر میرا سلام. تمام ملائکہ اور تمام انبیاء نے کربلا میں حسین کو سلام کیا. اس طریقے سے اللہ نے تمام لوگوں کی زبانوں سے حسین کا ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں حسین کا ذاکر ہوں. تم کون ہوتے ہو حسین کے ذکر کو روکنے والے؟ اور عزیزان محترم آج بہت سارے انسان حسین کے عزاداری کو اور حسین کے ذکر کو روکنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے کہا میں نے ذکر کو کیا میں ہی حسین کے ذکر کو بچاؤں گا. امریکہ کو کسی اور سے ڈر نہیں ہے عزیزان محترم. نہ اسے چین سے خطرہ ہے نہ اسے ہندوستان سے خطرہ ہے نہ اسے پاکستان سے خطرہ ہے نہ اسے کوئی طالبان سے خطرہ ہے بلکہ اسے جو خطرہ ہے حسین کے عزاداروں سے. اسے خطرہ ہے تو ایران سے. ارے ایران اتنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود عزادار اتنے کم ہونے کے باوجود یہ امریکہ کو خطرہ کیوں ہے؟ یہ عزاداروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا چل گیا کہ عزادار ہی وہ ہیں کہ جن کے زبانوں سے اللہ حسین کا ذکر کر رہا ہے. اور جب تک حسین کا ذکر اور جب تک حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا ہم جیسے یزید آشکار ہوتے چلے جائیں گے. جیسے یزید کو اس وقت حسین سے خطرہ تھا ویسے آج کے یزید کو آج کے حسینیوں سے خطرہ ہے. اسی لیے وہ مٹانا چاہتا ہے حسینیت کو مارنا چاہتا ہے عزاداروں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور عزیزان محترم یاد رکھیے اللہ جب ذکر کو جاری کرتا ہے تو اس میں ایسی تاثیر پائی جاتی ہے کہ کوئی مٹانے کے لیے آ بھی جائے
وہ مٹ جائے گا لیکن ذکر نہیں مٹ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ نے وعدہ کیا جب ہم ذکر کو نازل کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری حفاظت کی ہماری ہے۔ اور عزیزان محترم، جب آزاداروں کو مٹانا چاہتا ہے دشمن، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، جب پلٹ کے دیکھا تو 1 ہزاروں میں 2 لاکھوں میں تبدیل ہو گئے، 3 کروڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ارے انہیں سمجھانے کے لیے بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ عزاداروں کی مثال ان دانوں کی طرح ہے جنہیں جتنا بھی دفن کر دو وہ گلزار ہو کے پھیلیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ حیدری 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 ارے مولا آپ سب کو سلامت رکھے امام حسین کے صدقے میں۔ تو عزیزان محترم، پوری کائنات کو جو اللہ نے خلق کی تاکہ حسین کا تذکرہ ہو، اسی لیے کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، کربلا تو بہت دور کی بات ہے، ہر گھر میں دیکھ لیجئے، ہر قوم میں دیکھ لیجئے، ہر فرقے میں دیکھ لیجئے، ہر مذہب میں دیکھ لیجئے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو حسین کا تذکرہ نہ کرتا ہو، حسین کا ذکر نہ کرتا ہو۔ ہندوستان کو جو آزادی ملی یہ بھی کربلا کے طفیل میں گاندھی نے کہہ دیا تھا اگر مجھے 72 حسین کے ناصر جیسے ملتے تو میں ایک دن میں ہندوستان کو آزاد کرا دیتا۔ قسم خدا کی عزیزان محترم، ارے امام حسین کو اتنے بہتر اصحاب ملے کہ حسین نے بھی کہہ دیا جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ عزیزان محترم، اللہ نے وعدہ کیا حسین سے، اے میرے حسین تم میرا ذکر کر رہے ہو، میں تمہارا ذکر ہر انسان کے زبان سے کروں گا، ہر انسان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل سے کروں گا۔ ہاتھ رکھ کے دیکھو، 72 مرتبہ دھڑکے گا دل، 1 منٹ میں 72 مرتبہ دل دھڑک کے بتا رہا ہے کہ جب میری بقا 72 کے بغیر ممکن نہیں ہے تو کائنات کی بقا 72 کے بغیر ممکن کیسے ہوگی؟ عزیزان محترم، یہ پوری کائنات امام حسین کا ذکر کر رہی ہے، امام حسین کا تذکرہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جب امام کی شہادت کے بعد ہر مخلوق نے امام پر گریہ کیا، آسمان نے بھی خون برسایا اور زمین کے پتھروں سے بھی خون کو نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یہ آسمان اور زمین گریہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی زبانوں سے اللہ حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر قرآن ہے اور ایک اللہ کا ذکر عزاداری مظلوم کربلا ہے۔ اسی لیے وہ بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ، وہ جتنا پڑھو آپ کو چاشنی بڑھتی جائے گی۔ امام حسین کے غم میں جتنا گریہ کرو پھر بھی غم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ غم پرانا نہیں ہوتا عزاداروں، یہ غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے غم کو بھول جاتے ہیں، لیکن حسین کا ایسا غم ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد بھی بھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ یہی وہ غم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہماری زبانوں سے حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حسین نے ہر زخم کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔
بہت بڑا جملہ عزادارو، ایک زخم نہیں بلکہ 1900 سے زیادہ زخم تھے مولا کے جسم پر، اور ہر زخم کے کھانے کے بعد حسین نے کہا شکرن للہ، اے پروردگار تیرا شکریہ۔ اور جب یزید نے پوچھا تھا بی بی زینب سے کہ زینب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کربلا میں کیا ہوا؟ ہم نے تمہارے بھائی کو شہید کر دیا، ہم نے تمہارے اکبر کو شہید کر دیا، ہم نے قاسم کو پامال کر دیا۔ ارے جب ایک ایک بات کہتا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے کتنا صبر والا گھرانہ تھا، کتنا صبر والا گھرانہ تھا۔ بھائی ہر زخم کے اوپر شکر کے سجدے ادا کر رہا ہے، اور بہن ایسی ہے جو بیٹے کے لاشوں کے درمیان نماز شکرانہ پڑھ رہی ہے۔ کربلا کے علاوہ کہاں ملیں گے ایسی مثالیں؟ ڈھونڈو گے تھک جاؤ گے، کربلا کے باہر کہیں ایسی مثالیں نہیں ملیں گی عزادارو۔ ہاں عزادارو، آج میں ایسے عارف حسین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو بچپن ہی سے امام حسین کا عاشق بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ جہاں جہاں پر حسین کے قدم گرتے تھے وہاں کی مٹی وہ اٹھاتا تھا اور اپنے سر کی زینت بناتا تھا، اور یہ وہ کوئی اور نہیں تھا عزادارو، یہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ بس ان کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، دوسرے اصحاب میں اور جناب حبیب میں اتنا فرق ہے۔ دوسرے صحابہ کے لیے حسین نے کہا میں چراغ کو بند کرتا ہوں، جسے جانا ہو چلے جاؤ۔ حسین کا یہ وہ ساتھی تھا جسے حبیب کہتے ہیں، جسے خط لکھ کے بلایا، کہا حبیب میں نرغے آدھا میں گر گیا، اب میری نصرت کے لیے آ جاؤ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو کتنا بڑا سچا عاشق تھا، کتنا بڑا وفادار تھا جناب حبیب، کتنے بڑے وفادار تھے۔ عزادارو خط لکھ کے مولا حسین نے بلایا۔ ارے ایک بات آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، کیا آسمان سے فرشتے نہیں آئے؟ ملائکہ نہیں آئے؟ جن و انس نہیں آئے؟ عزادارو جتنے مخلوق تھے وہ سارے کے سارے زمین پر آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، اوصیاء بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں کے سردار بھی آ گئے، لیکن حسین نے کسی کی نصرت کو قبول نہیں کیا، بس ایک کی نصرت کو قبول کیا۔ وہ نصرت ایسی نصرت تھی کہ حسین نے جس کو قبول کیا وہ حبیب ابن مظاہر کی نصرت تھی۔ سوچو عزادارو کتنا عارف شخص تھا، کتنا باوفا تھا کہ جس کی نصرت کے لیے حسین نے تمنا کی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، بچپن سے لے کے مرنے کے دم تک حسین کی محبت میں حبیب نے 2 بار زندگیاں پائی۔ پہلی بار بھی حسین کی محبت میں مرے، دوسری بار بھی حسین کے آغوش میں جان کو دے دیا۔ میں کسی دن اور بتاؤں گا کہ حسین کے محبت میں جناب حبیب نے پہلی مرتبہ کہاں پہ شہادت پائی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزادارو، اللہ آپ کے پرسے کو درجہ قبولیت عنایت فرمائے۔ عزادارو جناب حبیب نے ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی، اور حسین نے بھی وفاداری کا ثبوت اور اس طریقے سے پیش کیا کہ آپ کا جب مرکز ہے کربلا کے میدان میں، گنج شہیدہ میں سارے لوگوں کا مزار ایک ہی جگہ پہ ہے، اور جناب حبیب کا مزار حسین کے مزار سے
چند قدم کے فاصلے کے اوپر ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے جو بھی عزادار میری زیارت کرنا چاہتا ہے پہلے وہ حبیب کی اجازت لے۔ جسے میرا حبیب اجازت دے گا وہی میرا زائر بن سکتا ہے۔ عزادارو، جناب حبیب کی شہادت ہونے کے بعد حبیب کے سر کو لے کر کوفہ لے جایا گیا۔ کوفے میں ایک مرتبہ حبیب کے سر کو دیکھا، ایک نوجوان تڑپنے لگا۔ عزادارو، وقت آخر ہے، مصائب کی انتہا ہے۔ ایک نوجوان نے جیسے ہی حبیب کے سر کو نوک کے نیزہ کی بلندی پہ دیکھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، تلواروں کو سارے نکالنے لگے، اور اس نے حبیب کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ للکار کے کہا، خبردار میرے بابا کے سر کو لینے کی ہمت نہ کرنا۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا عزادارو، لیکن ایک قیدی نے یہ منظر دیکھا، ایک جوان نے یہ منظر دیکھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، ایک مرتبہ کربلا کر رک کیا، کہا بابا، ارے آپ کے حبیب کے سر کو دیکھا، اس کے بچے سے رہا نہیں گیا، اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو لیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ لیکن میں کیسے برداشت کروں؟ ارے میرے سر کے، میرے آنکھوں کے سامنے، ارے آپ کے تن و سر میں جدائی ہوتی رہی، میرے آنکھوں کے سامنے آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے آپ کو اس عالم میں ذبح کر دیا گیا کہ آپ کی زبان، ارے آپ کی زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ سید سجاد مرثیہ پڑھنے لگے، سید سجاد نوحہ پڑھنے لگے، اے بابا، حبیب کے بیٹے کو اے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ کٹا ہوا سر دیکھا، ایک مرتبہ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے تلواروں کو نکالا، اپنے باپ کے سر کو اپنے سپرد کر لیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے باپ کے سر کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، پھر دفنا بھی دیا۔ لیکن میں کیسے میں برداشت کر سکا؟ ارے بابا، کربلا کا میدان تھا، کپٹا صحرا تھا، ارے چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، آپ کے سر کو کوئی انسان نے جدا کر دیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ آپ کے جنازے کے اوپر گھوڑوں کے ذریعے سے پامال کر دیا گیا۔ اے بابا، ارے میں آپ کو نہ غسل دے سکا، نہ میں آپ کو دفن کر سکا، نہ میں آپ کی نماز پڑھ سکا۔ ارے میرے سامنے آپ کے تن و سر میں جدائی ہو گئی، اور میرے آنکھوں کے سامنے آپ کا جنازہ پامال ہو گیا۔ ارے آپ کے جنازے